اور کتنے بڑے عالم دین کے بیان پر میں کمنٹ کر رہا ہوں، میرے اس کمنٹ سے میرا حرام حلال تو نہیں ہو جائے گا؟ یعنی مثلا سمجھیے کہ گزشتہ جمعہ ہم نے گھر پگڑی پر لینا، گھر گروی رکھنے کے سلسلے میں بیان کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا گھر گروی رکھا ہوا ہے جو جائز نہیں ہے، تو ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ بھئی دنیا میں کون سا بھی دارالافتاء ہو، کون سے بھی مفتی صاحب ہوں، کس مسلک کے بھی ہوں، کس مسلک کے بھی ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، جامعہ نظامیہ کے ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، دارالعلوم دیوبند ہو، یا آپ کا کوئی اور نیا پیدا ہوا 2022 کا مفتی صاحب ہو، آپ پوچھ لیجئے کیا یہ معاملہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حرام ہے سب بولتے ہیں تو پھر آپ اسے حلال سمجھ رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ سمجھ آپ کی صحیح ہے غلط ہے؟ اور کوئی آدمی اس کو حرام بولتا ہے تو اس کے حرام بول دینے سے اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یعنی اس معاملے کو اگر میں حرام بولا ہوں تو اس سے میرے کو کیا پیسے ملیں گے؟ یا مسجد کی کمیٹی مجھے ایک جمعہ کی تنخواہ زیادہ دے دے گی کہ آپ نے بڑی ہمت دکھائی، یا ڈبل بونس ملے گا؟ کون سے بھی مفتی صاحب اگر اس طرح کی بات کرتے ہوں تو اس سے ان کا دنیاوی مفاد کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غلط کمنٹ کرتے ہوں تو اس سے نقصان حرام چیز حلال تو نہیں بن جائے گی، بلکہ الٹا شریعت کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی ایک حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر عرض کرنی ہے وہ ہے اسلام میں اچھی زندگی گزارنے کی اہمیت، اور ہم سب انسانوں کے لیے سماج میں ایک اچھا انسان بننے کی ضرورت۔ عام طور سے ذہنوں میں تقریباً لوگوں کی یہی ہے، بزرگی اور ولایت، اللہ کا ولی ہونا، بعض لوگوں نے تو اسے کرامتوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ جو آدمی جتنی کرامتوں والا ہوگا وہ اتنا بزرگ اور ولی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی شخص پانی پہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی آگ میں کود کر بھی زندہ واپس آ رہا ہے، زہر کھا کر بھی نہیں مر رہا ہے، اور یہیں زمین پہ کھڑے کھڑے آسمان کی خبریں بتا رہا ہے، جو اس کے پاس مرید بن کر جاتا ہو
اس کا بھوش اسے بتا دیتا ہے کہ فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہندوستان میں کون سی پارٹی جیتے گی اور ہارے گی، تمہارے ساتھ تمہاری نسل کے ساتھ کیا ہوگا، تمہارا بزنس اور تجارت کا فیوچر کیا ہے، ایسی باتیں جو بتا دیتے ہوں وہ لوگ ہماری نزدیک ہمارے علم کے مطابق ہم انہیں بزرگ سمجھتے ہیں۔ اب چاہے وہ شخص جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس کی داڑھی نہ ہو، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، وہ سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، اس کا رہن سہن، اس کے کپڑے ڈیل ڈول وہ مسلمانوں کی بھی طرح نہ دکھتا ہو، زلفیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ کندھے اور کمر تک آ رہی ہیں لیکن چہرے پر سنت نہیں ہے، ایسی زلفیں سنت نہیں ہیں جس میں چہرے پر سنت نہیں ہے اور سر پہ سنت سجائی جا رہی ہے۔ چہرے کی سنت واجب ہے، سر کی سنت واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چہرے پہ سنت نہ سجائے اسے دل میں افسوس اور توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، میں اس سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص چہرے کی سنت چھوڑ کر زلفوں کی سنت زندہ کر رہا ہے، وہ ایک طریقے سے سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ہزاروں صحابہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے زلفیں رکھنے کا اہتمام نہیں کیا ہے، لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس کے چہرے پہ اللہ کے نبی کی سنت نہ ہوگی۔ تو ایک تو ہم نے بزرگ ایسے لوگوں کو بنا دیا ہے جو ایسے کام کرتے ہوں جس کی انسانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے کوئی انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، کیا لینا دینا میرے کو، وہ ہوا میں اڑے گا تو میرا گھر تھوڑی چلے گا، وہ پانی پہ چلنے لگے تو میرا خرچہ تھوڑی نکلے گا، وہ زہر کھا کے بھی زندہ رہ رہا ہے تو کیا میری اس سے عمر بڑھ جائے گی، میرا اس سے کیا لینا دینا ہے اگر وہ کچھ بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے طے کر لیا کہ بزرگ اگر ہونا ہے تو ایسے ہی ہونا ہے۔ دوسری چیز اس سے نیچے بعض لوگوں نے بزرگی کو عبادت کے ساتھ خاص کر لیا ہے، یعنی تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، فلاں تسبیح پڑھیں، 1000 منکے کی تسبیح پڑھیں، پیشانی پہ ان کے کالا سورج چمکتا ہو، یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ایسے لوگ بزرگ ہوں گے۔ یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ بھئی بزرگ اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں، یعنی تہجد کے بغیر بھی، فرض نمازوں کے بغیر بھی، سنتوں کی اتباع کے بغیر بھی بزرگ بن سکتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بزرگی کے لیے ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ بزرگی خاص نہیں ہے۔ تو ہم نے طے کر لیا کہ بزرگ اور اللہ والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات میں کامل ہو، چاہے وہ معاملات اور معاشرت میں گھٹیا کیوں نہ ہو، رہن سہن میں، پڑوسیوں سے حسن معاملات میں، بیوی کے ساتھ رہن سہن میں، اولاد کے حقوق ادا کرنے میں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں، وہ شریعت کے مطابق جی رہا ہے نہیں جی رہا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اس کی تہجد دیکھ کر اس کو اپنا ولی مان لیا ہے، حالانکہ وہ 10 لوگوں کا قرضہ دینا باقی ہے، 10 لوگوں سے اس کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ علامہ یوسف قرضاوی جن کا حال میں انتقال ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عرب کے بڑے عالم دین گزرے ہیں، اللہ نے بڑے علم سے نوازا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ اپنا ذکر کیا کہ ایک مہمان کے یہاں ہم گئے، ایک کے یہاں مہمان بنے، عمر ہو چکی ہے، کھانا نیچے بیٹھ کر کھانے میں گھٹنوں میں تکلیف ہے، نماز پڑھنے میں بھی گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو اجازت اور رعایت چھوٹ دی گئی ہے کہ بھئی آپ ڈائننگ ٹیبل پر بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں مجبوری کے وقت، عام وقت میں تو آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں۔ سردی ہے، سردی تھی
تو سردی کے موسم میں نیچے بیٹھ کے کھانا مشکل ہے. کیا چیز ہے؟ سب لوگ مجھے دیکھنے کے بجائے اسے دیکھتے رہتے ہیں، تو اس واسطے اس کو ہٹا دیا. اب وہ ہٹانے میں بھی تکلف ہے، بیان کے دوران ہٹائیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بھئی ہٹا دینا چاہیے جو چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. تو اب ایک کہ یہاں مہمان بنے، سردی کا موسم ہے، نیچے بیٹھ کے کھانے میں تکلیف ہے، عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا ہے. اب وہ میزبان صاحب کا اصرار یہ ہے کہ نہیں، سنت یہ ہے کہ نیچے ہی بیٹھ کے کھانا. بھئی مہمان بوڑھا ہے، عمر ہو چکی ہے، ان کے مزاج کے حساب سے رعایت کر لو. نہیں، نیچے ہی بیٹھ کے کھانا سنت ہے. اوپر بیٹھ کے کھانے نہیں دیا، مجبوراً تکلیف سے نیچے بیٹھ کے کھائے. تو بڑی عقیدت پیدا ہو گئی کہ ماشاء اللہ کتنا سنت کا پابند ہے، کسی کی مجبوری بھی نہیں سمجھ رہا ہے. بعد میں نکلنے کے بعد معلوم ہوا کہ جناب 10 لوگوں کے قرضے ڈبا کے کھائے ہوئے ہیں. اب نیچے بیٹھ کے کھانا تو سنت ہے، لیکن دوسرے کا مال لوٹ کے ہڑپ جانا یہ تو حرام ہے. حرام سے تو توبہ نہیں کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اتنا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف دے رہا ہے. تو لوگوں نے بزرگی کو عبادت کے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ فلاں کو ہم بہت شرافت کے ساتھ جھک کر سلام کرتا ہوا دیکھیں گے، بیان کرتے وقت بھی ڈانٹیں گے نہیں، بڑی شرافت سے بیان کریں گے، بڑی عزت احترام سے بولیں گے، کوئی غصے کا لفظ نہیں بولیں گے، تو ہم بزرگ اس کو مانیں گے. اور اگر آگے چل کر روتے ہوئے بھی بیان کر لیں گے تو پھر سمجھیں گے آپ بزرگ بن گئے. جب تک رونا نہیں آئے گا اس وقت تک ہم بزرگی تسلیم نہیں کی جائے گی. سب کے بارے میں بول رہے ہیں. معاملات معاشرت چاہے کتنی بھی بگڑی ہوئی ہو اس پر توجہ نہیں دی جائے گی. تیسری بات، بعض لوگوں نے بزرگی کو موت کے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے. جب تک زندہ ہیں کسی کو ولی ماننے تیار نہیں ہوں گے، جیسے مر گئے مزار بنا کر اب پھیرے لینا شروع کر دیں گے. اس کی ولایت کا تعلق تو زندگی سے ہے، یعنی وہ اللہ کا دوست بنا ہے کب؟ جب تک وہ زندہ تھا. وہ زندگی میں عبادت کر کے اللہ کا ولی بنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کا ولی بنا نہیں ہے. تو ولایت کا تعلق تو انسان کی اپنی زندگی سے ہے، لیکن جب تک کوئی انسان زندہ ہے اور وہ اللہ کا ولی ہے، پھر بھی ہماری قوم اسے ولی ماننے تیار نہیں ہوگی. مرنے کے بعد جب ان کے مریدین ان کے کرامتیں بیان کرنا شروع کریں گے تو وہاں سے چرچا شروع ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی قبر خاص ایک اچھے مقام پر بنا دی جائے گی، اس کے چاروں طرف سے ایک بڑا گنبد اور تاج محل بنا دیا جائے گا. پھر اس پر پھول چادر فلاں فلاں چلنا شروع ہوں گے. پھر وہاں جا کے آنے کے بعد کچھ ہماری منتیں مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائے. شادی ہو کے 5 سال تک بچے نہیں ہوئے، وہاں جا کے آتے ہی بچہ ہو گیا. اب وہاں سے ان کو بزرگ ماننا شروع کر لیں گے. ایسا ہے نہیں ہے. آپ حضرات غور کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ میری بات غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو. میں ایسی باتیں تو نہیں بول رہا ہوں جو زمین کے نیچے کی ہے، آسمان کے اوپر کی ہے. کیسے ہم اسے سچ ہے جھوٹ ہے ماننا؟ یا تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا زمین کے نیچے کی باتیں ہیں، آسمان کے اوپر کی ہیں، وہاں جانے کے بعد معلوم ہوگا. ایسی باتیں تو بیان میں نہیں بول رہے ہیں. جو ریئل لائف میں چلنے والا ہے کہ ہم کیسی چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کے جی رہے ہیں. تو ولایت کا تعلق بعض لوگوں نے موت سے مان کے رکھا ہے. تو اس واسطے اب یہ ربیع الثانی کا جو مہینہ شروع ہوا، تقریباً ہمارے مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سامنے آئے اور پھر 11ویں شریف کو ثابت کیا جائے کہ اس 11ویں کے نام پر فاتحہ، ایصال ثواب فلاں فلاں کرنا ہی اصل مسلمانی ہے، اسے ثابت کیا جائے. اب آپ بتائیے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، ہم سب انہیں مانتے ہیں اور ہم بھی ان پر 2-4 بار بیان کر چکے ہیں. اس مہینے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی.
اسی مہینے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ اسی مہینے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا حکیم ہذہ الامہ، اس امت کے حکیم، اس امت کا دانشمند اور ہوشیار انسان وہ ابو الدرداء ہے، ان کی بھی اسی مہینے میں وفات ہوئی۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، صحابی رسول ہیں۔ تو اب بتائیے صحابہ کی وفات پر ایصال ثواب کی بات کرنا زیادہ ضروری ہے یا ولی کی وفات پر ایصال ثواب کی بات کرنا زیادہ ضروری ہے؟ اور ولی جتنے اولیاء ہیں ان میں سے 10 اولیاء ہیں جو اس مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ ایک انسان دنیا سے چلا جائے، ہمیں اس کی کرامتیں بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس کی زندگی کیسے گزری ہے وہ دیکھ کر اپنے کو سدھارنے میں فائدہ ہوگا۔ ہم اس کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی سدھارنے تیار نہیں ہیں، اس کی کرامتیں بیان کر کے ہم بزرگی کا ایک معیار قائم کر دے کے مسلکی جھگڑے کرنے تیار ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے اس زمانے میں بھی جبکہ جناب محترم پی ایم صاحب بھی ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، تب بھی ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے اعمال اور اپنے معاملات سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے حسن معاشرت، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ایک اچھا انسان بن کے کیسے جینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان سب کے سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں اچھے طرح زندگی گزارو۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنی بھائی چارگی کو درست کرو، اچھے مسلمان بھائی بن کر جیو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، لعلکم ترحمون، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، ایک اچھا مسلمان بن کر جیے گا، اللہ اس پر اور اس کی نسل پر رحمت نازل کریں گے، اللہ اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ رحمت نازل کر دیں اس پر کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے 2 باتیں شرطیں ہیں، ایک اللہ کا تقوی، دوسرے آپس میں اچھے انسان بن کے جینا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا، طبرانی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے لیکن لوگ اسے تکلیف دیتے رہتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ نہیں رہتا، جنگل میں جا کے رہتا ہے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، لینا دینا نہیں، ملنا جلنا نہیں، اور اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، دونوں میں کون افضل ہے، کون بہتر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسانوں میں رہتا ہے، انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ انسان اس جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے سے بھی افضل انسان ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں، ہم میں سے کون ہے جو جنگل میں جا کے جینا چاہتا ہے؟ ہم لوگ تو زمین اور پلاٹ بھی ایسی جگہ پہ خریدیں گے جو کمرشل ہو، بھئی مین روڈ پہ ہو، آج نہیں تو کل کمرشل بن جائے۔ جنگل میں جا کے رہنا تو ڈیڈ اینڈ گلی میں جا کے رہنا تو کوئی نہیں چاہے گا، لیکن ہم اس کی ایک عملی مثال زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا جنگل میں جا کر جینے والے انسان سے بھی یہ لوگوں کے ساتھ جینے والا انسان بہتر ہے، اس کی عملی مثال کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ 2nd فلور پہ، 5th فلور پہ، 10ویں فلور پہ یا گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں، لیکن ایسا انجان بن کے جیتے ہیں کہ آزو بازو والے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کون مرا کون جیا کون بیمار ہے۔ گھر کے سامنے جب پارکنگ میں دیکھا بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ آئے ہیں، تب پتہ چلا کہ ہمارے اوپر فلیٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایمبولنس آ کے کھڑی ہے، تب پتہ چلا کہ ہمارے اوپر کے جو فلیٹ میں ہیں ان میں کوئی آدمی بیمار پڑا ہے، تب تک اسے پتہ نہیں چلا۔ اب آپ بتائیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا جنگل میں جینا، یہ انسان فلیٹ میں جینے کے باوجود بھی جنگل میں جینے کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔
جنگل میں آپ کو نیٹ ورک لگتا ہے، جنگل میں آپ کو شہر کی نیوز پہنچتی ہے. اب یہ گھر میں رہتے ہوئے اس کے پڑوسیوں کی خبر اسے نہیں پہنچتی ہو تو انسان جنگل میں جینے کی طرح ہی ہے. تو گویا سمجھ لیجئے ہم میں سے بہت سے مالدار لوگ وہ جو بھاری بھاری فلیٹ میں جیتے ہیں لیکن وہ جنگلی ہیں، جنگلوں میں جینے والوں کی طرح جی رہے ہیں، کیونکہ انہیں آس پاس رہنے والے انسانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. اور بعض مرتبہ تو صاف بول دیتے ہیں کسی کو بھی زیادہ نہیں لگا لینا، کسی کو بھی زیادہ نہیں لگا لینا. انسان میں سے آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سمجھ لیجئے ہم دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلی یہ بات سوچئے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو راحت پہنچائے، وہیں یہ بھی فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کی تعریف میں جہاں یہ فرمایا کہ بھئی وہ مسجد کو آتا جاتا دیکھو تو مسلمان کہو، شہادت کا کلمہ پڑھے تو مسلمان کہو، جہاں یہ فرمایا اللہ کے نبی نے وہیں یہ بھی فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، غیروں کو تکلیف دے سکتے ہیں چونکہ حدیث میں مسلمانوں کی بات آئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا رہن سہن عام طور سے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو جس کے ساتھ یہ رہتا ہے، جو اس کے قریب رہتے ہیں، ان کو یہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، جو اس سے دور رہتے ہیں ان کو کیوں تکلیف پہنچائے گا؟ اس واسطے فرمایا کہ مسلمان جس محلے میں رہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اور تکلیف پہنچانا بھی کس سے؟ زبان سے بھی نہیں پہنچانا، ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچانا. یہ کیوں فرمایا؟ یعنی زبان سے تکلیف نہیں دے سکتے، ہاتھ سے نہیں دے سکتے، لات سے دے سکتے تکلیف. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اور زبان چھوڑ کے پیر مارنا شروع کر دے، کیس کرنا شروع کر دے اور آدمی کو ٹارچر کرنا شروع کر دے. زبان اور ہاتھ اس واسطے فرمایا کہ عام طور سے آدمی سب سے پہلے زبان استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ استعمال کرتا ہے. نارمل آدمی رہا تو زبان استعمال کرتا، پولیس رہی تو ہاتھ استعمال کرتے، پہلے مارتے پھر بولتے. نارمل رہا تو پہلے بولتا پھر مارتا، ہولے قسم کے رہے تو بولتے رہتے مارتے بھی رہتے، یعنی نہ سنتے ہیں نہ بولنے کا موقع دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچائے. آج کل زبان سے تکلیف پہنچانے کی ایک شکل یا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کی ایک شکل جسے ہم تکلیف نہیں سمجھتے ہیں لیکن وہ تکلیف ہے. اس کی شکل کیا ہے؟ بہت سے اکابر علماء کے بیانات یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں، اس پر کمنٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے، نیچے کمنٹ کرنا کہ آپ کو یہ بیان فائدہ مند ہوا، آپ کو اس بیان سے کیا فائدہ پہنچا، نالج بڑھا، توبہ کی توفیق ملی، گناہ سے بچے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں تھا مسئلہ معلوم ہو گیا. آپ یا تو خاموش رہ جائیں، کچھ کمنٹ نہ کریں، یا اگر آپ عقل مند ہیں آپ کو فائدہ ہوا تو بول دیں کہ مجھے یہ فائدہ پہنچا ہے، کمنٹ کر دیں. کسی کی اچھی تعریف کرنا بھی اچھی بات ہے. اگر آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بولا جا رہا ہے، کس کے بیان میں کیا مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، تو پھر بولنے والا اگر بیان میں ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو، ان مسائل کی تحقیق اپنے مفتیان اکرام سے کر لیجیے، آپ پوچھ لیجیے. آپ وہ پوچھنے اور تحقیق کرنے کے بجائے اس کمنٹ باکس میں اگر کوئی آدمی گالیاں لکھتا ہو، کمنٹ باکس میں ارے ترے کی زبان استعمال کرتا ہو، تو آپ بتائیے جو آدمی جیسے خاندان کا ہوگا ویسے اثرات ظاہر ہوں گے. گھٹیا ذات والا آدمی اچھی بات کبھی نہیں کرتا. جس کے ماں باپ اچھے انسان نہیں ہیں، جس کے ماں باپ میں اخلاق نہیں ہے، جن کے ماں باپ میں وہ خاندانی نہیں ہے،
گری ہوئی ذات کا ہے، اس سے آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ بھئی اس کا کمنٹ بھی اچھا ہوگا۔ آدمی شادی کرنے کے لیے خاندان کیوں دیکھتا ہے؟ اس واسطے کہ خاندان کا اثر پڑتا ہے۔ شادی کرنے کے لیے ایریا کیوں دیکھتا ہے؟ یعنی مثلا سمجھیے ایک لڑکی ڈاکٹر ہے اور ہائی کوالیفائڈ ہے، لیکن وہ سلم بستی میں رہتی ہے، پھر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایریا اچھا نہیں ہے، وہ ایریا اچھا نہیں، اس واسطے وہاں کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کمنٹ کرنے میں گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے تو وہ سامنے والے کی غلطی نہیں ہے، وہ اپنا خاندان کیسا ہے بتا رہا ہے۔ میں کتنی گری ہوئی ذات کا انسان ہوں کہ مجھے بولنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آ رہا ہے، اور کتنے بڑے عالم دین کے بیان پر میں کمنٹ کر رہا ہوں، میرے اس کمنٹ سے میرا حرام حلال تو نہیں ہو جائے گا۔ یعنی مثلا سمجھیے کہ گزشتہ جمعہ ہم نے گھر پگڑی پر لینا، گھر گروی رکھنے کے سلسلے میں بیان کیا۔ اگر کوئی شخص ایسا گھر گروی رکھا ہوا ہے جو جائز نہیں ہے تو ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ بھئی دنیا میں کون سا بھی دارالفتاء ہو، کون سے بھی مفتی صاحب ہوں، کس مسلک کے بھی ہوں، کس مسلک کے بھی ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، جامعہ نظامیہ کے ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، دارالعلوم دیوبند ہو، یا آپ کا کوئی اور نیا پیدا ہوا 2022 کا مفتی صاحب ہو، آپ پوچھ لیجئے کیا یہ معاملہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر حرام ہے سب بولتے ہیں تو پھر آپ اسے حلال سمجھ رہے ہیں، تو بتائیے کہ یہ سمجھ آپ کی صحیح ہے غلط ہے؟ اور کوئی آدمی اس کو حرام بولتا ہے تو اس کے حرام بول دینے سے اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ یعنی اس معاملے کو اگر میں حرام بولا ہوں تو اس سے میرے کو کیا پیسے ملیں گے؟ یا مسجد کی کمیٹی مجھے ایک جمعہ کی تنخواہ زیادہ دے دے گی کہ آپ نے بڑی ہمت دکھائی، یا ڈبل بونس ملے گا؟ کون سے بھی مفتی صاحب اگر اس طرح کی بات کرتے ہوں تو اس سے ان کا دنیاوی مفاد کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غلط کمنٹ کرتے ہوں تو اس سے نقصان، حرام چیز حلال تو نہیں بن جائے گی، بلکہ الٹا شریعت کے حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے آدمی ایک حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ سے کافر ہو سکتا ہے۔ ایک حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ سے آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی بھی، اگر آپ بتائیے شریعت کی ترجمانی قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، مسئلے مسائل کیا ہیں، اگر 15 سال جن علماء نے اس پر ریسرچ کر کے اسے پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر زندگیاں قربان کی ہوں اور 15 سال پڑھنے میں لگائے، پڑھنے کے بعد کی باقی پوری زندگی موت تک کے لیے اسی قرآن حدیث کی محنت کے لیے وقف کر دیے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان علماء کی سمجھی ہوئی باتیں صحیح ہوں گی، یا پھر وہ شخص جس نے نہ پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں نکالا، نہ وہ بعد میں قرآن حدیث زندگی بھر پڑھ سکا؟ آپ میں سے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک صرف ترجمے سے پڑھے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور ترجمے کے بعد قرآن کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیا ہوں، اور اس قرآن سے کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں اور ان مسئلوں کی کوئی کتاب پڑھے ہوں؟ ظاہر سی بات ہے یہ فکر سماج میں کم ہے، 10% بھی نہیں ملیں گے جو قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیے ہوں گے۔ ایک طبقہ اللہ نے علماء کا پیدا کیا جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ اگر زندگی بھر اس قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر کے رات کے 12 بجے تک بھی، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ رات کے 2-3 بجے تک بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل لکھ رہے ہیں، ماں والدہ نے کہا کہ بیٹا ساری قوم سو گئی ہے، تم بھی سو جاؤ، رات کے 2 بج گئے ہیں، تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم اس بھروسے پہ سوئی ہے کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ حل کر دے گا، اگر میں بھی سو جاؤں گا تو قوم کے مسائل کون حل کرے گا؟ راتوں کی نیند قربان کر کے انہوں نے مسائل لکھے ہیں۔ اب ان مسائل کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں گھر آئے پگڑی پر لینے کا مسئلہ جائز لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر حرام کسی بھی طریقے سے آتا ہے اور حرام کی نحوست نسلوں تک چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی حرام کھانے والی قوم پر کبھی رحم دل بادشاہ کو حکومت نہیں دیتے، ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے ہیں کیونکہ ان کی دعائیں اور عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اب ایسے موقع پر ملک میں جو کچھ بھی مسلمانوں پر
مدارس پر، مساجد پر، علماء پر، اسلام پر جو بھی حملے ہو رہے ہیں اس میں ہماری حرام خوری کا دخل ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم چاہے پوری جماعت کی شکل میں بنا کر پیدل جماعت لے کے نکل کر جنگلوں میں رات گزار کر وہاں اللہ کے سامنے رو رو کر بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہوں، خانقاہوں میں ہم تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہوں، لیکن حرام ہماری زندگی سے نہیں نکل رہا ہو، تو پھر بتائیے کہ ہمارا اصل جرم کیا ہے؟ ایک صاحب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ کنویں میں بالٹی، وہ جو ٹنکی میں چوہا گر گیا ہے، اب کتنا پانی صاف کرنا ہے ٹینکی پاک ہونے کے لیے؟ تو مول صاحب نے بتایا کہ اگر اتنی ٹینکی ہے، اتنے لیٹر کی ہے تو 20 ڈول اس میں سے نکال دو، اور چوہا گرا ہے تو 40 سے 60 ڈول تک نکال دو، اس طرح مسئلہ بتا دیے۔ اب وہ صاحب جا کر ٹینکی میں سے 40 سے 60 ڈول تک نکال دیے۔ بعد میں آ کر پوچھے کہ بھائی میں پانی نکال دیا ہوں 40 سے 60 ڈول، لیکن چوہا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، چوہے کو نہیں نکالا ہوں، تو آپ بتائیے وہ پانی پاک ہوگا؟ ارے چوہا گر کے مرنے سے پانی ناپاک ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہوا پہلے اس کو تو نکالو، بعد میں پانی نکالتے۔ تو جس کی وجہ سے زندگی حرام پہ آ رہی ہے پہلے وہ حرام تو زندگی سے نکالو، بعد میں ہمارا دعائیں کرنا، آنسوں بہانا، آنسوں خطروں میں نہیں بالٹیوں کی شکل میں بھی ہمارا آنسوں بہانا تب کام دے گا جب پہلے وہ حرام چوہا تو نکالو زندگی سے۔ زندگی سے حرام چوہا نہیں، زندگی میں حرام گدھے مرے پڑے ہوئے ہیں، حرام جانور مرے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو چھوٹا سا چوہا ہے جو مر گیا پانی میں، ہماری زندگیوں میں تو بڑے بڑے گدھے مرے ہوئے ہیں اور زندگیاں برباد ہیں، نسل برباد ہو رہی ہے، پھر بھی ہم زندگیوں میں پانی یعنی عبادتیں تو کرنے تیار ہیں لیکن وہ حرام کا چوہا نکالنے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں میں سے تو تکلیف دینے والا شخص مسلمان نہیں ہوتا، تو جو شخص بھی یوٹیوب پر کسی بھی عالم دین کے بیان پر کمنٹ کرتا ہے اس کا وہ لکھنا آخرت میں جواب دینے کا ذریعہ بنے گا۔ کوئی بھی مولانا بیان کرتے ہوں تو ان کا بیان صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے، نیچے کمنٹ کرنے والا صحیح غلط کر رہا ہے وہ لکھنے والا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اگر غلط لکھ رہا ہے، گھٹیا زبان لکھ رہا ہے تو بھی سمجھ لے کہ وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ چلیے آپ کے عقل کے مطابق بات کرتے ہیں کہ بالفرض کوئی مولانا کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ عقل مند ہیں، ایک خاندانی آدمی ہیں، تو آپ بتائیے مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ڈاکٹر صاحب سے جا کے پوچھیں گے کہ ایک مولانا نے ایسا مسئلہ بولا ہے یہ صحیح ہو سکتا کیا؟ آپ لائر صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے ایک مولانا نے ایسا بیان کیا کیا یہ صحیح ہو سکتا؟ آپ تو لا پڑے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان کا قانون جانتے ہیں، یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا کیا؟ اگر آپ اس طرح حل کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی بتائیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کوئی گولی لکھ کے دی کھانے کے لیے، اب یہ گولی اس بیماری کے لیے صحیح ہے غلط ہے وہ پوچھنے کے لیے آپ کسی ٹیلر صاحب کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ گولی ڈاکٹر نے لکھی ہے صحیح یا غلط ہے، تو آپ کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے گا کہ ڈاکٹر کی تحریر ڈاکٹر سے ریسرچ کی جائے گی، ٹیلر سے ریسرچ نہیں کی جائے گی۔ مفتی صاحب کے بارے میں مسئلہ کسی دوسرے بڑے مفتی صاحب سے پوچھ کر حل کیا جائے گا، کسی ڈاکٹر اور لائر کے پاس جا کر مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا۔ اگر حل کیا جاتا ہے تو وہ شخص سب سے پہلے یرگڈا کے مینٹل ہاسپٹل میں اور بنگلور کے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جانے کے قابل ہوگا کہ پہلے گولی درست کرنے کے بجائے آپ کا دماغ درست کیا جائے۔ جیسے ایک لطیفہ کتابوں میں لکھا ہے، پہلے زمانے میں ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ حکیم صاحب نے پوچھا رات میں کیا کھائے تھے؟ تو انہوں نے کہا رات میں جلی ہوئی روٹی کھایا تھا۔ حکایت اللطیف فارسی کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو جلی ہوئی روٹی کھایا تھا۔ تو حکیم صاحب کیا کرنے لگے، پیٹ کا علاج کرنے کے بجائے آنکھیں چیک کرنے لگے۔ تو پیشنٹ یہ بولا درد پیٹ میں ہے آپ آنکھوں کا ٹیسٹ لے رہے؟ تو حکیم صاحب بولے پہلے آنکھیں چیک کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں صحیح ہے، جلی ہے نہیں جلی ہے دیکھ لیتے پھر کھاتے، تمہاری آنکھیں خراب ہے اس واسطے جلی ہے بول کے تمہارے کو نہیں دکھا اس واسطے پہلے یہ ٹھیک ہو گئی تو پھر دیکھ کے کھاتے کیا چیز کھا رہا ہوں بول کے۔ ایسی ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس واسطے مسائل حرام حلال کے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔
दरअसल मसला क्या है, हम इस ज़माने में जो जी रहे हैं, इस ज़माने में हमको बुरी चीज़ें हमारी महबूबा बन चुकी हैं, हमारी गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं, हमारी बीवी बन चुकी हैं। जितनी बुराइयां हैं, तकरीबन हर बुराई से किसी ना किसी इंसान को ऐसे अटैचमेंट हो चुका है जैसे अपनी बीवी से ताल्लुक़ होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से ताल्लुक़ होता है। उसके लिए जान देने भी तैयार, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हवाओं का रुख मोड़ दूंगा, मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, मेरी हर सांस तुम्हारे लिए है। ऐसे जो डायलॉग्स रहते हैं फिल्मों के, वैसे डायलॉग्स भी अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के लिए तो कम इस्तेमाल करते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वैसा हर शख्स अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड की तरह, चाहे हराम मोहब्बत हो या हलाल मोहब्बत हो, जैसे महबूबा से मोहब्बत होती है, वैसे ही इंसानों को किसी को शराब से बीवी की तरह मोहब्बत है, किसी को सूद से बीवी की तरह मोहब्बत है, किसी को रिश्वत से, मिट्टी के कारोबार से अपनी औलाद की तरह मोहब्बत है। जब कोई इंसान बीवी को छेड़ेगा तो गुस्सा आएगा, गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा तो गुस्सा आएगा, औलाद को छेड़ेगा तो गुस्सा आएगा। हराम छोड़ने के लिए यानी शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी आपकी औलाद अगर बदतमीज़ भी बन जाए और कोई पड़ोसी आकर बोले आपकी औलाद हराम कर रही है, गुनाह कर रही है, बचाइए, मेरी औलाद के बारे में बोलते, मेरी बीवी के बारे में बोलते, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते, ये जो जज्बाती हो जाना है और नाजायज़ तरीक़े की जज्बाती है, वैसे ही अगर कोई मौलाना शराब के बारे में, मैं शराब के बारे में बोलते, आप सूद के बारे में बोलते, आप रिश्वत के बारे में बोलते, आप फला हराम के बारे में बोलते, आप मतलब ये कि जब महबूबा से वैसी मोहब्बत हो गई, उसे छोड़ने तैयार नहीं होगा। जो उस हराम की तरफ निशानदही करने वाला है, उससे आदमी नफरत करना शुरू करेगा। तो क्या इस तरह की जज्बाती और गुस्से का मिजाज दिखाने से वो मोहब्बत हलाल तो नहीं हो जाएगी? आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बीवी तो नहीं बन जाएगी? आपके लिए शराब हलाल तो नहीं हो जाएगी? वो सूद हलाल तो नहीं हो जाएगा? हमारा गुस्से में आ जाना शरीयत के हराम को हलाल नहीं कर देगा, बल्कि हमें हराम पर और मजबूत बना देगा। अब पहले तो वो शख्स शर्मिंदगी के साथ तौबा करने की नीयत से हराम काम करता था, अब जब आदमी जिद पे आ जाता है तो अब उसे बदला लेने की नीयत से हराम काम करेगा। और यहाँ तक याद रखो, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर कोई शख्स, उनके ज़माने में हज्जाज बिन यूसुफ को बुरा भला कहा जा रहा था, लोग बैठ के हज्जाज को गालियाँ दे रहे थे, तो हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में बुरा भला कहा जा रहा था, तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज्जाज बिन यूसुफ जालिम है और सारी दुनिया जानती है कि जालिम है, लेकिन याद रखो उसका जुल्म कल क़ियामत में अल्लाह उससे सवाल करेंगे, जन्नत जहन्नम का फैसला उसके जुल्म के बारे में होगा, लेकिन उसके जालिम होने की वजह से तुम्हारे लिए उसकी गीबत करना हलाल नहीं हो जाएगा। जहाँ उसके जुल्म का हिसाब किताब होगा, वहीं तुम्हारे गीबत का भी हिसाब होगा। वो जहन्नम में जलेगा अपने जुल्म की वजह से, तुम जहन्नम में जलोगे उसकी गीबत की वजह से। तो आप बताइए, अगर कोई उलमा में से कोई दीन और शरीयत बयान करते हैं, उनका शरीयत बयान करने का हिसाब किताब वो अल्लाह के सामने जवाब देंगे, क्या सही बोले क्या गलत बोले हैं, लेकिन उन पर कमेंट करने का हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा कि हम उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। बड़े से बड़े आलिम दीन पड़ोस मुल्क के, हमारे मुल्क के इतने बड़े अल्लाह वाले, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं, इलियास गुम्बन साहब हैं, पीर जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहूम हैं, दसियों अकाबिर इस मुल्क के भी हैं। अगर उनके बयानात में से कोई बात ऐसी आ जाती है जो हमको समझ में नहीं आती है, हमारे लिहाज से वो मुनासिब नहीं होती है, तो हमको किसने ये अथॉरिटी दी है कि हम ऐसा कमेंट करें जो उनकी शान में गुस्ताखी का हो, ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी उनसे भिड़ गया और गालियाँ बकने लगा। मखज़न अखलाक उर्दू की किताब है, उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है, और उन्हें गालियाँ देने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे समझाने लगे, अच्छी बात से उसे सही गलत की तमीज़ सिखाने लगे। काफ़ी देर हो गई लेकिन वो गालियाँ और ज़बान अपनी बंद नहीं कर रहा है।
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرید نے کہا، ان کے امتی نے کہا، حواری جسے کہتے ہیں، ایسی گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایسے نرمی سے پیش آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسئلہ یہ ہے ہر انسان اپنے برتن میں جو ہے وہی پیش کر سکتا ہے، اس کے برتن میں، اس کے خاندان میں، اس کی نسل میں گندی زبان ہے، وہ وہی پیش کر رہا ہے۔ میری نسل میں، میرے خاندان میں گھٹیا بننا نہیں ہے، میری زبان وہ گندی زبان استعمال نہیں کر سکتی، میں ویسا گھٹیا نہیں بن سکتا ہوں۔ میرے پاس گھی ہے تو میں گھی بیچوں گا، میرے پاس دودھ ہے تو میں دودھ ہی بیچوں گا، میرے پاس شراب ہے تو میں شراب ہی بیچوں گا۔ تو جو انسان جتنا گھٹیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی اپنا گھٹیا پن ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے گھٹیا پن کی وجہ سے آپ شریف بن جائیں گے، سامنے والا غلط ہو جائے گا۔ اگر سامنے والا غلط زبان استعمال نہ کرتا ہو، وہ گالیاں نہ دیتا ہو، تو پھر اس کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ خاموشی کبھی بھی جرم نہیں ہے، خاموشی ہر موقع پر جرم نہیں ہے۔ سمندر کی خاموشی یہ کہتی ہے، سمندر کی خاموشی یہ کہتی ہے کہ میں معمولی نہیں ہوں، جب لہروں کی شکل میں پلٹتا ہوں تو پھر سونامی کی شکل اختیار کر لیتا ہوں۔ آج بھی علماء کے ساتھ بدتمیزی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک پر ان ایریوں کا آپ سروے کر لیجئے جہاں جہاں اللہ کے نبیوں کے ساتھ گستاخی ہوئی ہے۔ جیسے اس کی مثال حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ قوم نے بدتمیزی کی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کے پاس آنے والے فرشتوں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب ایسا نازل کیا کہ وہ نبیوں کا مذاق اڑائی اور ایک گندی حرکت میں مبتلا ہو گئی کہ میل سے نکاح کرنا، شادی کرنا، فیمیل سے شادی کرنا۔ وہ گھٹیا حرکت اس قوم میں شروع ہو گئی تھی جو آج کے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں امریکہ جیسا سپر پاور اور یہ ملک بھی اس کے لیے قانون پاس کر دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، جبکہ جانوروں میں بھی یہ حرکت نہیں ہے۔ کوئی جانور بھی اپنی خواہش پوری کرنا ہو تو فیمیل کو تلاش کرتا ہے، وہ میل سے کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے۔ لیکن انسان کتنا گھٹیا ہو گیا کہ وہ اپنے ہی جنس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اور اسے کیا نام دیتے ہیں؟ فریڈم، آزادی ہے۔ کس چیز کی آزادی چاہ رہے ہیں آپ؟ آزادی گناہوں سے، آپ آزادی جرم سے چاہتے ہیں تو پھر یہ آزادی نہیں ہے۔ آپ آزادی اگر انسانیت سے چاہتے ہیں، انسانیت سے آزاد ہو کر آپ جانور بننا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ آزادی ٹھیک ہے، یہ فریڈم ٹھیک ہے۔ چونکہ انسان بننا نہیں چاہتے ہیں آپ، جانور، بلکہ جانور سے بھی گھٹیا بننا چاہتے ہیں، پھر تو اس کی آزادی آپ کو ہوگی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جب بدتمیزی کی گئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر یہ فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں، سحری کے وقت میں اپنی خاندان کو لے کے آپ نکل جائیے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس بستی کو ہلاک کرنا ہے۔ اللہ کی سنت بھی یہ ہے۔ آج بھی کیا کرتی ہے پولیس؟ اگر کسی مجرم کو پکڑنا ہو تو صبح آدمی 4 بجے جب نیند میں رہتا ہے تب گھر پہ چھاپا مارتی ہے۔ اللہ کا بھی قانون یہی ہے کہ جب مجرموں کو ہلاک کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی آخری پہر کا وقت استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت یہ ہے، نیک ہوئیں یا برے ہیں۔ نیک انسان ہیں تو وہ رات میں جلدی سوتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، برے انسان ہیں تو رات کے آخر تک جاگتے، شراب پیتے، کلب میں عیاشی کرتے، پب میں ڈانس کرتے، 2-3 بجے تک مستی کرتے ہیں اور 3 بجے سوتے ہیں۔ اور جو 3 بجے سویا ہے 4 بجے کیسی گہری نیند میں ہوگا وہ شخص؟ ویسی گہری نیند میں ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ تو نیک اور برے ہونے کا فرق یہ ہے کہ نیک لوگ جلدی سوتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، برے لوگ تہجد کے وقت تک عیاشی کرتے ہیں اور عین اس وقت میں سونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی حکم ہوا کہ آپ خاندان کو لے کے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ البدایہ والنہایہ کتاب میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، پوری قوم 4 لاکھ لوگ تھے وہاں پر، 4 لاکھ لوگ تھے اس بستی میں،
اور ان کے بکریاں، اونٹ، جانور، گھوڑے، ان کے باغات، پہلے زمانے میں یہ بائک اور کار تو نہیں تھے، اونٹ اور گھوڑے استعمال ہوتے تھے، ان سب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک نوک سے لے کر آسمان دنیا، پہلے آسمان کے قریب تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں نے اس قوم کے مرغی، بلی، کتوں کی آواز وہاں آسمان والوں کو سنائی دی، اتنی اوپر لے جا کے وہاں سے حضرت جبرائیل نے پٹخ کے زمین پہ مارا۔ اگر کوئی آدمی 10ویں فلور سے گر جائے تو ہی جان چلی جاتی، آسمان کے اتنے قریب سے فرشتہ لے کر جائے اور وہاں سے پھینک کے مارے تو کیا حال ہوگا انسان کا؟ پوری زمین ادھر کے ادھر ہو گئی۔ آج بھی اس جگہ پر نحوست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ غزوے سے واپس آتے وقت صحابہ سے فرمایا یہاں سے تیزی کے ساتھ سر پہ کپڑا ڈال کر استغفار پڑھتے ہوئے جلدی سے نکل جاؤ، یہاں پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ عذاب کتنے سالوں پہلے آیا لیکن آج بھی وہ نحوست ہے۔ اور ہم اتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ آج یہودی اور امریکہ وہاں پر پکنک پلیس بنا رہا ہے، اسی ایریے کو جہاں پر اللہ کا عذاب برستا ہے اسے تفریح گاہ بنا رہا، لوگ جا کر ناچیں، کودیں، کھیلیں، فلاں کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی اور اللہ کی شان کو اور غصے میں بھڑکانا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو کیا معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم اپنے رہبروں کے ساتھ بدتمیزی پہ آ جاتی ہے تو اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب ہماری قوم میں بھی، اس قوم میں بھی اگر اللہ کے انبیاء کے وارثین کے ساتھ جب بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، شریعت صحیح ہے غلط ہے جاننے کی فکر نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں یوٹیوب پر آنے کا شوق ہے، ماشاءاللہ آنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، اگر سمجھتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں آنا چاہیے، لیکن آنے میں انسانی حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں یوٹیوب پر بہت سے پوری دنیا کے نیوز اس میں اپنے دکھا کر کے فلاں ملک میں ایسے چل رہا ہے، عرب میں ایسے چل رہا ہے، امریکہ میں ایسے چل رہا ہے، فلاں جگہ پر ایسے چل رہا ہے، اس نیوز کو دکھاتے ہوئے سب سے پہلا ان کا حملہ ہوتا ہے علماء پر۔ دیکھیے وہاں پر ایسا چل رہا ہے، ہمارے مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے وہاں پر ایسا چل رہا ہے، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، دیکھیے شراب ایسی پی جا رہی ہے، ہماری لڑکیاں ایسا گمراہ ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ ایسا ایک دوسرے کو مرڈر کر رہے ہیں، ہمارے لوگ ایسا ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے علماء لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سی حجامت کر رہے ہو؟ یہ یوٹیوب پر نیوز سنا دینا ہی بہت بڑی بہادری ہے، یہی وقت کی ذمہ داری ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی مرتا تھا تو آدمی کود کر کنویں میں، سمندر میں، دریا میں اسے بچا کے لانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اب تو ہم لوگوں کی مثال تو مرنے والے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ہو گئی ہے۔ مر رہا ہے بچانے کے بجائے ویڈیو لے لو اپلوڈ کر دو، مر رہا۔ اب آپ بتائیے جہاں پر مسلمانوں کا جھگڑا چل رہا ہے وہاں پر ایک صاحب ویڈیو لے رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں اور پھر اس پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہو رہا ہے، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل گھاس کھا رہی ہے، جب وہ جھگڑا چل رہا ہے تم ویڈیو لے رہے ہو، بچانے کے لیے تم نہیں جا رہے ہو، اور وہ ویڈیو اپلوڈ کر کے جو عالم صاحب اسے دیکھے ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ان پر تم کمنٹ کر رہے ہو کہ ہمارے علماء لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء ہماری قوم کی اصلاح کے لیے آپ غیر مسلموں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کسی بھی مذہب میں بتا دیجئے کہ ہمارے قوم میں اللہ نے جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیان کر کے پبلک کو سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علاوہ کون سے مذہب میں رکھا ہے بتائیے؟ یہودی لوگ ہر جمعہ جمع ہو کر مذہب سمجھتے ہیں، ہندو لوگ ہر اتوار یا سنڈے کو جمع ہو کر وہ ہندو دھرم کو سمجھتے ہیں، عیسائی لوگوں چرچ میں جا کر وہ پریئر پڑھنا الگ بات ہے جس کا منتر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو، لیکن مذہب سمجھانا الگ بات ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ علماء پابندی کے ساتھ ایک ٹاپک پر اسے ٹارگٹ کر کے موضوع بنا کر کہ آج اس ٹاپک پہ بولیں گے، آج اس ٹاپک پہ بولیں گے، پبلک میں یہ اویئرنیس لائیں گے، اس بارے میں ان کو معلومات لائیں گے تاکہ آج نہیں تو کل عمل کی توفیق ہوگی۔ یہ نظام علماء کے علاوہ کون سنبھال رہا بتائیے؟ یہ ذمہ داری علماء کے علاوہ کون بتا رہا ہے آپ کو؟ بتائیں، فزکس کی ایک کلاس آپ کو لینا ہو 10,000 سے 5,000 روپے فیس دے کر اس سے آپ فزکس کی کلاس لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ڈگری اور لا پڑھنے والے، میڈیکل پڑھنے والے کتنے بچے ایسے ہیں جو 10,000 روپے ماہانہ، 10,000 روپے سالانہ دے کر 3 وقت کی 4 وقت کی کلاس اٹینڈ کرنا رہتا ہے آپ کو،
ایک لیسن سننے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ پوری دنیا کے، بول رہا ہوں پوری دنیا کے علماء کے بارے میں بتا دیجئے کہ جمعہ کا ایک بیان کرنے کے لیے وہ کتنے ہزار روپے لیتے ہیں، آپ بتا دیجئے جا کر۔ جو قوم کی خدمت میں مال کی حرص اور لالچ کے بغیر ذمہ داری کے ساتھ، ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں گے جنہیں یہاں اس کرسی پر انہیں بٹھا دیا جائے، بازار میں بہت پھینک رہے تھے، یہاں آ کے بیٹھ کے بولو اسلام کے بارے میں، تم بھی تو مسلمان ہو، جس اللہ کو تم مانتے ہو، جس رسول کو تم مانتے ہو، جس قرآن کو تم مانتے ہو، میں اسلام کا کوئی ٹھیکیدار تو نہیں ہوں، میں قرآن حدیث کا کوئی جاگیردار تو نہیں ہوں کہ قرآن حدیث جیسا میں بولا ویسا ہوگی، میں تو خادم اور نوکر ہوں، باقی مسلمان ہونے میں ہم سب برابر ہیں۔ تو کون جو اب میں سے ہر ایک جو مسلمان کہلاتا ہے، اسلام کے بارے میں پرچار آپ کر کے دکھا دیجئے، دیکھیں گے۔ آپ کو ایک گھنٹہ کسی جمعہ پر کسی بھی مسجد میں کھڑا کر دیا جائے اور آپ سے کہا جائے اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتا دیجئے، تو میں قسم کھا کر بھی کہوں گا تو شاید 10% مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اسلام کو سمجھے ہوں گے اور اسلام کے بارے میں ایک گھنٹہ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہوں گے۔ جب ہماری یہ حالت ہے کہ نہ ہم اسلام کو پڑھے ہیں، پوری زندگی ہماری گزر رہی ہے، مرنے کے قریب ہیں، یہ اتنی کھلی دلیل ہے کہ میرے سامنے معلوم ہے کہ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک آج تک بھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، مطلب نہیں سمجھا، کوئی ایک حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا، پھر مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں ڈسکس کروں؟ مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں شریعت اور رسول کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں کہوں؟ ایک ڈاکٹر 5 سال وہ میڈیکل پڑھتا ہے، میڈیکل کی علم تعلیم حاصل کرتا ہے، 5.5 سال میں وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد جو گولی لکھ کے دے گا عزت سے لے کے نکل جانا وہاں سے، اگر کچھ بھی کرے بعد کی جو گولی ایسی ڈوز والی ملے گی دوبارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اس واسطے بول دیتے وہ ڈاکٹر نہیں ہونا، بھائی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کرا، وہ ایسی ڈوز دیا ہے کہ اب وہ ڈوز نہیں ہونا ہے، پھر دوسرے کے پاس جائیں گے، اس کے پاس نہیں تو اس کے پاس جائیں گے، کبھی اس کی گولی پر ریسرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جان پیاری ہے، جو دیں گے سر آنکھوں پہ پیار محبت سے کھا لیں گے، اگر نہیں دیں گے تو بھی جی لیں گے، لیکن آپ سے ہم الجھیں گے نہیں، چونکہ جان پیاری ہے۔ اور وہ بھی آپریشن کا موقع ہو تو پھر سائن کر کے آتے، اگر مر گیا تو بھی ہم کوئی کیس نہیں کریں گے، سائن کر لیجئے، مرنے سے پہلے ہی مارنے پر سائن کرا لیتا ہے، پھر بھی سائن کر دیں گے، تو بھی کوئی منہ نہیں کھولے گا، کیوں؟ جان پیاری ہے۔ اور یہاں ایمان چونکہ پیارا نہیں ہے، اسلام پیارا نہیں ہے، آخرت پیاری نہیں ہے، اس واسطے اگر اسلام کے بارے میں کوئی عالم مفتی صاحب کچھ مسئلہ بولتے ہوں کہ یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ درست نہیں ہے، تو یہاں پر ہماری جرأت جو ہو جاتی ہے، یہ جرأت نہیں ہے، یہ شرم حیا سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میں ایمان اور اسلام کے بارے میں جو جرأت دکھا رہا ہوں، اس سے میرا اسلام کتنا ختم ہونے کا اندیشہ ہے، کتنا ڈر ہے کہ میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، شراب پی کے طلاق دے دیا، کئی بار دے دیا، اب مولانا صاحب بول دیے کہ بھئی یہ تو حرام ہے، اب آپ کی بیوی نہیں رہے گی، ارے یہ شریعت تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہے، ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے، چلیے مولویوں نے شریعت بنائی ہے، اب آپ مولانا کے اس طلاق کے فتوے کو نہیں مانیں گے تو کیا آپ کے لیے اس عورت کے ساتھ جینا حلال ہو جائے گا؟ آپ کی وہ زندگی، اس کے بعد جو اولاد ہوں گے وہ حلال ہوں گی؟ ساری دنیا کا فتویٰ ہے، قرآن کا فتویٰ ہے کہ شراب حرام ہے، دین شریعت مولویوں نے بنایا ہے، اس واسطے شریعت اتنی تنگ ہو گئی۔ چلیے بھئی آپ مولانا سے مت پوچھئے، مفتی صاحب سے مت پوچھئے، ہر مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، آپ قرآن اٹھا لیجئے، آپ قرآن پڑھ کے آپ قرآن سے پوچھئے کہ شراب حرام ہے کہ نہیں ہے، 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، سود کا مسئلہ کیا، آپ قرآن سے پوچھ لیجئے۔ تو قرآن سے پوچھ کر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کوئی زبان والا ہے کہ وہ بولے گا نکل کے پیجز خود نکلیں گے؟ کیا یہ کوئی فلم ہے کہ خود بخود ورق الٹ رہے ہیں، اس میں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ اللہ نے قرآن کی ترجمانی کے لیے نبی بھیجے، نبی کے بعد نبی کے وارثین کو رکھا ہے کہ یہ قرآن اور شریعت کی ترجمانی کریں گے۔ تو میرے بزرگوں،
آپ کے سامنے مجھے بیان تو کرنا تھا معاشرت کے بارے میں کہ ایک اچھا انسان بن کے جینا کیسے ہے، لیکن بات نکل گئی زبان سے ہم کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں اس پر۔ میں جو بولنے کے لیے لکھ کے لایا ہوں اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں بولا۔ یہ میری زندگی کا پہلا جمعہ ہے کہ میں جو بولنے کے لیے آیا وہ نہیں بولا، کچھ اور بولا۔ لیکن وقت کی ضرورت کے لحاظ سے جو ہمارا کمنٹس ہے کسی بھی عالم دین پر، بعض لوگ ماشاءاللہ دیندار ہیں، داڑھی بھی ہے، تہجد بھی ہے، کرتا پائجامہ بھی ہے، اچھے مسلمان ہیں، لیکن ان کی سوچ بھی علماء کے بارے میں گھٹیا سوچ بن جاتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، ہم ایک اچھے انسان بن کر دوسروں کو راحت نہیں پہنچا سکے، کم از کم ایسے مت بنیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ کر لیں، بہت بڑا احسان ہے آپ کا۔ آپ کسی کو 100 روپے صدقہ دیں، آپ کسی کی مدد کریں، آپ کسی کی بیماری میں ساتھ دیں، یہ سب چھوڑ دیجئے، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی مصیبت میں نہ پڑے، بس اس کا خیال رکھ لیجئے۔ آپ کو کوئی ولی مانے نہ مانے، میں ولی مان لوں گا، میں ضرور ولی مان لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تکلیف پہنچانا چھوڑ دیجئے۔ بھلا بتائیے زندگی میں راحت اور سکون آئے گا کیسے کہ میں جن کے ساتھ جی رہا ہوں انہی کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں، جن کے ساتھ میرا رہنا سہنا۔ انسان عام طور سے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ نمازی ہے تو نمازیوں کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اور تھوڑا دیندار ہے تو علماء سے تعلق رکھتا ہے۔ جن کے ساتھ ہمارا جینا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کو اگر میں تکلیف پہنچاؤں گا تو میں کیسے راحت میں رہوں گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج تقریباً دنیا کا حال یہ ہے، گھر بڑے بڑے ہیں لیکن افراد گھر میں بہت چھوٹے ہیں۔ بہت چھوٹے لوگ بڑے گھر میں رہتے ہیں، اور بڑے لوگ وہ نہیں ہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑے لوگ وہ ہیں جو بڑی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹے لوگ وہ نہیں ہیں جو چھوٹے گھر میں سلم بستی میں رہتے ہیں، چھوٹے لوگ وہ ہیں جو چھوٹی غلطی کو بھی بڑا کر دیتے ہیں، چھوٹی بات پہ بھی جھگڑا کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں۔ در و دیوار درست کر لینے سے راحت نہیں آتی، چاروں طرف قمقمے اور لائٹ اور ڈیکوریشن کر لینے سے دل روشن نہیں ہوتا، دل کی روشنی تو اخلاق سے آتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی سے آنکھوں کو اچھا لگے گا، لیکن اخلاق کی خوبصورتی سے آدمی دل میں جگہ پاتا ہے۔ آج حال یہی ہے کہ انسان چاند تک کی خبر سنانے تیار ہے لیکن پڑوسی کے حال سے بے خبر ہے۔ آج حال یہی ہے کہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ دیکھ کر، گوگل ریسرچ کر کے انسان پوری دنیا کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، نالج حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اسے قرآن حدیث کا علم زیرو ہے، ایک پائی کا بھی قرآن حدیث کا علم نہیں ہے۔ چاند کتنی دور ہے، سورج کتنی دور ہے، آسمان کتنی دور ہے، ستارے کتنی دور ہیں، سمندر کتنا گہرا ہے، اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے، لیکن جو اللہ شہرک سے قریب ہے اس کے بارے میں آج تک کچھ نہیں جانا ہے، اس کے بارے میں، اس کی قرآن کے بارے میں آج تک کچھ نہیں جانا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد روزانہ 24 گھنٹے میں اس فون کے بارے میں ریسرچ ہے کہ انسان روزانہ 24 گھنٹے میں 250 مرتبہ اس کا اسکرین اوپن کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 250 مرتبہ۔ کبھی پڑھا تم نے کہ 250 مرتبہ میں اپنا فون دیکھتا ہوں؟ یہ نارمل ہے، اس سے زیادہ دیکھنے والے میں، اس سے کم دیکھنے والے میں، کہ میں اپنا اسکرین روزانہ 250 مرتبہ چیک کرتا ہوں، یعنی اوپن کرتا ہوں موبائل بات کرنے، کوئی میسج دیکھنے، کوئی یوٹیوب دیکھنے، کوئی واٹس ایپ دیکھنے کے لیے۔ کتنی مرتبہ؟ 250 مرتبہ۔ آپ بتائیے کتنا افسوس ہوگا انسان پر، یہ قرآن اللہ کا رکھا ہوا دن میں ایک مرتبہ بھی کھولتا نہیں ہوں، اٹھا کے دیکھتا نہیں ہوں۔ اور میں ٹیکنالوجی، میں ترقی کر رہا ہوں، اور جو علماء دن رات اس قرآن کی تلاوت، روزانہ 3 پارے پڑھنے کے معمول ان کا، روزانہ قرآن کی تفسیر کرنے کا معمول ان کا ہے، روزانہ قرآن حدیث کے ذریعے سے مسئلے سمجھنے کا معمول ان کا ہے، روزانہ 200 پیجز قرآن حدیث اور مسئلے مسائل کے پڑھے بغیر وہ سوتے نہیں ہیں، پڑھے بغیر سوتے نہیں ہیں، روزانہ 200 پیجز ان کے ٹارگٹ میں ہے کہ مجھے اتنا پڑھنا ہے۔ اب ایسے علماء کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ ان کو کیا نالج ہے، یہ کیا جانتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے دین و شریعت۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا، بزرگی کو ہم نے جو رکھا ہے خاص خانوں میں، ویسے ہم نے علماء کو بھی ایک خاص خانے میں رکھا ہے کہ اگر سچا عالم ہے تو کون ہے؟ صوفی بن کے آنا۔ نماز روزے کے بارے میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں،
بڑے پیار محبت سے گلاب جامن کھلا کے بات کرنا، اس کے بعد کوئی جہنم کی، کوئی عذاب کی، کوئی شراب کی، کوئی سود کی کوئی بات نہیں کرنا۔ آپ یہ پڑھیں گے تو یہ ثواب، آپ یہ پڑھیں گے تو یہ ثواب، یہ کریں گے تو یہ ثواب، ایسی بہت سی باتیں بول کے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بولیں گے تو یہ صاحب صحیح ہیں۔ ہاں، کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں بولتے، ادھر ادھر کی نہیں چھیڑتے، بہت اچھے مولانا ہیں۔ لیکن افسوس کیا کریں، میں تھوڑا ہٹا ہوا ہوں۔ جب آپ ہٹے ہوئے ہیں تو میں بھی ہٹا ہوا ہوں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی بھائی حضرت تھانوی کے بارے میں مشہور ہے کہ بھائی اتنے سخت ہیں، ہر بات پہ ٹوکتے ہیں، سماج میں جو غلطی ہے اس پہ ٹوکتے ہیں، خسائی لگتے ہیں، اتنا سخت ہیں، ہر ایک کو دیکھے تو کاٹنے تیار ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا تم لوگ مجھے قصائی سمجھتے ہو، ہاں قصائی بیلوں کے واسطے ہی ہوتا ہے، تم مجھے قصائی سمجھتے ہو، میں تمہیں بیل سمجھتا ہوں، اور بیل کا واسطہ قصائی سے پڑتا ہے، بیل کا واسطہ ٹیچر سے کہیں کو پڑھیں گا۔ جب بیل جیسی قوم ہوگی تو مولوی بھی قصائی جیسے ہوں گے۔ جب تک ہماری زندگیوں سے حرام نہیں نکلے گا تب تک تو بولنا ہی پڑے گا کہ یہ حرام ہے، اس کے بغیر چاہے ہم تہجد پڑھ کے بھی دعا مانگ لیں یہ چیز حل ہونے والی نہیں ہے۔ اور جب بھی قوم میں دشمن مسلط ہوا اور اللہ کا عذاب آیا، یاد رکھ لو جہاں بھی علماء سے قوم کٹ گئی، ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور میڈیا میں آنے والے علماء کے خلاف بولنے والوں کی باتوں کا سپورٹ کیا، اللہ نے اس نسل سے سب سے پہلے دین نکال لیا ہے۔ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے غیروں کے ساتھ شادی رچائی ہے، حرام نسل جنم دے رہی ہے، ان کی اولاد ماں باپ پر کیس کر کے گریبان پکڑ کے جیل کھینچ رہی ہے۔ جو باپ جو مسلمان وقت کے علماء کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہماری آنکھوں نے دیکھا علماء کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو قوم نے چپلوں کے ڈھیر میں چھپایا ہے، چپلوں کے ڈھیر میں چھپایا ہے۔ ایسی سزائیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس واسطے پتنگ چاہے جتنی اونچائی پہ بھی اڑ جائے اس کی ڈور ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تم جتنے بھی مالدار بن جاؤ تمہاری ڈور کسی مولانا کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک اڑ رہا ہوں، حلال کے لیے اڑ رہا ہوں یا حرام کے لیے اڑ رہا ہوں، میں جائز کے لیے اڑ رہا ہوں یا ناجائز کے لیے اڑ رہا ہوں۔ اپنی ڈور کسی مولانا کے ہاتھ میں دو۔ آخری بات یہ ہے، حرام میں مبتلا ہو کر، جھگڑے کر کے، پراپرٹیاں ڈبا کر، کورٹ کچہریوں پہ جا کر، کیسز میں مبتلا ہو کر، ٹینشن میں آ کر، بی پی شوگر بڑھا لے کر علماء کے پاس آ کر وظیفہ پوچھنے سے پہلے، یہ پورا پروسیس شروع ہونے سے پہلے مسئلہ پوچھ لو، مسئلہ پوچھ لو، اس کے بعد کودو جہاں کودنا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے، جو کرنا ہے پورا کر دے کہ آخر میں جب تھک ہار جاتے، مول صاحب کو تو وظیفہ بولو، اٹک گیا ہوں، اٹک گیا نہیں لٹک گیا تو بھی نہیں ملتے۔ اب مولانا وظیفہ نہیں، پورا قرآن تعویذ بنا کے گلے میں بھی ڈالتے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس واسطے کہ ڈاکٹر بھی علاج کب کرتا ہے؟ جب رگ ہاتھ کی یا پیر کی کٹ جائے تب کرتا ہے، گلے کی کٹ جائے تو کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرتا ہے۔ علماء بھی مسئلہ تب بتاتے ہیں جب آپ شروع کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں، اور جب پورا گلا کاٹ لے کے آگے پوچھے مولانا صاحب آپ تھوڑا لگا دیجئے، یہ تو کرامتوں والوں کا کام ہے، علماء کا کام نہیں۔ آپ ان کی خبر پہ جائیے، لگا دیں گے، نہیں تو وہیں خبر بنا دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔